ہے وہ میں آپ کی خدمت میں ذکر کر رہا ہوں۔ مسلم شریف کی طرف آتے ہیں، یعنی اس کی ایک روایت ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ کھانے کی موجودگی میں نماز نہیں، لا صلاۃ بحضرتی طعام، کسی کھانے کے حاضر ہونے کے وقت میں نماز نہیں، اور نہ اس وقت جب اخبثین کی شدید حاجت ہو۔ اخبثین کہتے ہیں پیشاب وغیرہ کی حاجت، قضاء حاجت پیشاب، یہ جب اس کا شدت اور غلبہ ہو اس وقت سرکار فرماتے ہیں کوئی نماز نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کھانا موجود ہو اور دل بھی اس کی طرف بہت زیادہ مائل ہو اور نماز کے وقت میں ابھی گنجائش بھی ہے تو پھر حکم شرع یہ ہے کہ پہلے کھانا کھائیں اس کے بعد نماز پڑھیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ورنہ بعض لوگ جیسے چلو یار پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں پھر بیٹھ کے آرام سے کھائیں گے، ان کا ذہن ایسا ہوتا ہے، کیونکہ ہم کھاتے بھی پھر جب اچھی اچھی چیزیں ہوتی ہیں نا تو پھر ہم چاہتے ہیں خوب ذرا نفس خوش ہو، ایک ایک لقمے سے خوش ہو، کمبینیشن ملائیں گے جس میں کیچپ میں تھوڑا سا چٹنی ہونی چاہیے، تھوڑا سا یہ، پھر منہ میں ڈال کے نفس سے پوچھتے ہیں ہاں بھی مزہ آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں استاد بہت مزہ آ رہا ہے، لگے رہو شاباش، فلاں چیز بھی ملاؤ ذرا اور مزہ آئے گا۔ اب اگر پہلے کھانا کھانا اور پھر نماز تو پھر وہ اتنا نفس کو مزہ نہیں آتا کہ ابے یار یہ نماز کی طرف بار بار دھیان جائے گا، اس لیے پہلے نماز پڑھ لے فارغ ہو جا پھر یکسوئی سے کھانا کھائیں گے۔ اب دیکھیں مزاج شرع دیکھیں اور ہماری نفس کی چلاکیاں دیکھیں۔ نفس یہ کہہ رہا ہے پہلے نماز سے فارغ ہو جا تاکہ ایک ذمہ داری ہٹ جائے، اب سکون سے کھانا کھائیں گے، اور شریعت یہ کہتی ہے کہ پہلے آپ کھانا کھا لیں پھر سکون سے نماز پڑھیں گے۔ اب ہمیں اس میں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کون ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے مطابق چلنے والے ہیں یا اپنے نفس کو سکون فراہم کرنے والے ہیں۔ تو اکثر ایسے ہی ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار پہلے نماز سے فارغ ہو جائیں اور ایک طرف سے ذہن فارغ ہوگا نا پھر کھانا کھائیں۔ تو بہرحال یہ کوئی ہمیشہ بری چیز بھی نہیں ہے، جیسے ابھی میں نے آپ کو عرض کیا، اگر بھوک زیادہ نہیں لگ رہی ہے اور نماز کا ٹائم بھی آ گیا تو آپ نے کہا اچھا چلے میں نماز ادا کر لیتا ہوں پھر کھانا کھا لوں گا، یہ جیسے بہنیں ہوتی ہیں۔ ہاں اگر ایسا ہے کہ نماز کا وقت بہت تنگ ہے تو پھر تو واجب ہے کہ پہلے نماز پڑھیں اس کے بعد کھانا کھائیں۔ اور ایک لیکن جو صورت یہاں ذکر کی گئی، اگر بہت زیادہ اشتہا ہے، شدید بھوک لگ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ میں کھانا کھاؤں، اور بعض اوقات کھانا گرم رکھا ہوتا ہے، ٹھنڈا کھانا بعض لوگوں کو عادت نہیں ہوتی، میری خود بھی عادت ہے کہ میں تھوڑا سا گرم سے مراد وہ نہیں کہ جو منہ جلائے، لیکن اتنا کہ تھوڑا بہت اس میں گرمی موجود ہو تو وہ طبیعت کو پسند آتا ہے۔ تو پھر وہ اگر ایسا ہے وہ سوچتا ہے اگر میں نماز پڑھوں گا ٹھنڈا ہو جائے گا پھر کھاؤں گا تو مسئلہ، تو پھر وہ پہلے کھانا کھا لے پھر نماز۔ اسی طرح اگر اس کا ذہن یہ کہتا ہے کہ اگر میں کھانا چھوڑ دوں گا تو بار بار توجہ میری کھانے کی طرف جائے گی اور نماز میں خشوع و خضوع نہیں رہے گا، تو اس کو پہلے پھر کھانا کھانا چاہیے جیسے یہ ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پر آپ ایک شادی ہال میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کھانا کھلنے والا ہے بالکل، اور آپ سوچتے ہیں یار عشاء پڑھ لوں یا پہلے کھانا کھا لوں، تو اب ہوتا یہ جب کھانا کھلتا ہے تو ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں جیسے دشمن کی فوج سامنے صفے بنا کے کھڑی ہوئی ہے۔ پڑھے لکھے لوگوں کو دیکھا ہے میں نے کہ وہ ایک دوسرے کے اوپر سے ہاتھ ڈال کے اٹھا کے ڈال رہے ہوتے ہیں، اور پھر وہ کھڑے ہو کے تیز اس کو پیٹ میں اتارتے ہیں، صرف 2 لقمے لیتے ہیں، یعنی 2 دفعہ چباتے ہیں اس کو اور اتار کے معدے سے کہتے ہیں بیٹا سب باقی کام تم کرو، میں جلدی بس سپلائی میں فراہم کروں گا، پیسنا کھانا سب تمہارا کام ہے۔ حالانکہ اصل تو دانتوں کو اللہ نے دیا اسی لیے کہ اس کو چبایا جائے، اس کو کھانے کو نرم کر کے اتارا جائے، معدے کو وہ کام نہ کرنا پڑے جو دانت کا کام ہے، لیکن ہم ایسے ہی کرتے ہیں۔ تو اب اگر کسی کو یہ گمان ہے کہ اگر میں نماز پڑھنے چلا گیا اور وہاں کھانا کھل گیا تو ڈھکنے جب ہٹتے ہیں اور خوشبو پھیلتی ہے اور لوگوں کے چمچوں کی آوازیں شروع ہوتی ہیں پورے ہال کے اندر، تو پھر نفس کا بے چین ہونا تو ایک لازم امر ہے، پھر کہاں نماز میں مزہ آئے گا، پھر ہوگا اٹھک بیٹھک تیز نماز، اندر سے آواز آئے گی بھائی جلدی کر، تجھے پہلی سمجھایا تھا تو کہاں نماز میں لگ گیا، وہ دیکھ ساری بوٹیاں کھا جائیں گے، اتنے موٹے موٹے مشٹنڈے پڑے ہوئے وہاں پہ، اور پھر آدمی جلدی سے نماز چھوڑ بھاگے یا تیز ادا کرے۔ اب ایسی نماز ہمیں یقیناً وہ نفع نہیں دے سکتی ہے جو ایک خشوع و خضوع والی نماز ہے، اس لیے پہلے کھانا کھا لیں پھر یہ۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جماعت تیار ہے، آپ قریب ہیں مسجد مثال کے طور پہ، آپ نے دیکھا بالکل جماعت تیار ہے اور یہاں کھانا بھی تیار ہے، اب کیا حکم شرع ہوگا؟ اچھی طرح یاد رکھیں ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جماعت کو اور انفرادی طور پر نماز ادا کرنے دونوں صورتوں کو شامل ہے۔
اسی لیے فقہا نے فرمایا کہ اگر کھانا تیار ہے اور توجہ کھانے کی طرف بہت زیادہ ہو رہی ہے، اشتہا ہو رہی ہے، جیسے بھوک لگ رہی ہے، کوئی کام کر کے آتا ہے اور ہارڈ ورکنگ کرتا ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، تو یہ کھانے کی موجودگی ترک جماعت کے لیے عذر بن سکتی ہے۔ خصوصاً بیان فرمایا گیا کہ اگر کوئی شخص گرم روٹی کھانے کا عادی ہے اور ٹھنڈی چبانے میں اس کو تکلیف ہوتی ہے تو یہ ترک جماعت کے لیے عذر ہے، یاد رکھیں، وہ کھانا کھائے اپنے پھر جا کے جماعت میں شامل ہو۔ تو اس لیے ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کس طریقے سے ہمیں کس چیز کا انتخاب کرنا ہے۔ ایک اور مثال دیکھیں کہ بعض ہماری بہنیں ایسی انہیں تھکی ہاری ہوتی ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ چلو اب اگر پہلے کھانا کھانے کی طرف آئیں تو ایک تو پہلے تھکا ہوتا ہے آدمی، پھر جب کھانا کھاتا ہے تو بعضوں کی عادت ایسی ہے، اور میری بھی ایک ساتھ اگر میری نیند کا ٹائم ہو خاص طور پہ کہ کھانا کھانے کے بعد نیند بہت سخت قسم کی چڑھنا شروع ہوتی ہے، تو وہ بعض ہماری بہنیں کہتی ہیں کہ مفتی صاحب پھر سستی آ جاتی ہے بہت زیادہ شدید قسم کی، اور پھر نماز پڑھنا دشوار ہو جاتا ہے۔ تو اگر ایسی صورتحال ہو کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں کھانا کھاؤں گا پھر تھوڑی دیر میں بیٹھوں گا کہ چلو تھوڑی دیر کھانا ہضم ہو پھر میں نماز شروع کروں، تو بعض اوقات تو نماز کے لیے سستی آ جاتی ہے اور نفس و شیطان ایسے غالب آ جاتے ہیں کہ پھر دل یہ چاہتا ہے تھوڑی دیر لیٹ بھی جاؤں، تھوڑا سا ذرا آرام کر لوں، پھر نماز پڑھ لوں گا، اور اس میں کبھی کبھار نماز نکل جاتی ہے۔ تو اس میں اب دو صورتحال ہیں۔ پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ اسٹیپ وائز آدمی چلے، تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ تھوڑا نرمی کا معاملہ رکھے، اور وہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آدمی نماز پڑھ لے اور پھر کھانا کھائے تاکہ یہ سچویشن ہی نہ آئے۔ جب یہ تھوڑا سا آپ کا عادت بن جائے، اس کے بعد اپنے آپ کو ہمیشہ پھر ایک اسٹیپ آگے لے کے جانا چاہیے کہ اب یہ نہیں کہ جو نفس کہہ رہا ہم اسی کے مطابق اپنی صورتحال بنائیں، بلکہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صورتحال وہ بنائیں، ماحول وہ اختیار کریں یا اپنے اطراف میں ماحول وہ کریٹ کریں جو اللہ تعالیٰ اس کے رسول چاہتے ہیں۔ لہٰذا جب کچھ عرصے آپ ایسا کیا آپ نے، اب آپ نفس کو اس طرف مائل کریں کہ نہیں، پہلے کھانا کھائیں گے کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس کے بعد لیٹوں گا نہیں بالکل، یا لیٹوں گی نہیں، تھوڑا سا ٹہل کر ہلکا پھلکا سا جیسے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آپ بیٹھیں، پھر علماء نے فرمایا کہ کچھ تھوڑی دیر چہل قدمی کر لیں اگر آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے کھانا کھانے سے، اور پھر تازہ وضو کر کے اپنے آرام سے نماز پڑھیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اب ہر ایک اس کے بارے میں فیصلہ کر سکتا ہے کہ اسے کس ترتیب سے چلنا چاہیے تاکہ اس کا معاملہ کھانے کا اور نماز کی خشوع و خضوع کا یہ دونوں اپنی جگہ قائم رہیں۔